اور ظاہر ہے کہ اس کا وقت نہیں ہے، میں یہ بات کرتا بھی رہا ہوں آپ سے، جو تہذیبیں سرے سے اخلاقیات کو خاطر میں نہیں لاتی، وہ بھی اخلاقی اور روحانی زوال کے نتیجے ہی میں موت کے گھاٹ اترتی ہیں اور تاریخ کے اندر کہیں گم ہو جاتی ہیں، ڈھونڈے سے بھی میسر نہیں ہو پاتی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اس وقت مارکہ خیر و شر پورے عالم کے اندر بپا ہے، ہم اس کو جزوی طور پر دیکھتے ہیں نا، جزوی طور پر بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈرون طیاروں کے حملے بند ہونے چاہیے، فوجی آپریشن ختم ہونا چاہیے۔ مغربی دنیا میں یہ بات آ گئی فوجی آپریشن، مغربی دنیا میں لکھنے والے ان کے تھنک ٹینکس اس موضوع پر لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ناکامی کا اگر کوئی سبب ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ کامیابی کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ گئے گزرے لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی اس عقیدے پر قائم ہوں اور زیادہ لوگ اس عقیدے کو ماننے والے ہوں تو یہ عقیدہ بڑی مضبوطی ان کو فراہم کرتا ہے، جو آخرت پر یقین ہے، جو اللہ پر اور رسول پر ایمان ہے، یہ جو ان کا اس سے مجموعی عقائد کے نتیجے میں جو تہذیب بنتی ہے وہ تہذیب اور تمدن ناقابل شکست تہذیب اور تمدن، یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج کل جو تھنک ٹینکس لکھ رہے ہیں بالکل وہی بات لکھ رہے ہیں جو آپ مسلسل کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم اور کوئی تہذیب اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے لگے اور ڈالروں کے عوض اعداد و شمار دے رہے ہیں کہ جو حسنی مبارک ہے 1.5 بلین ڈالرز اس کو ہر سال ملتے ہیں تاکہ یہ اپنی اپوزیشن میں بھی تقسیم کرے، ان کو بھی ہمنوا بنائے، اور اس کے بعد اگر غزہ کا محاصرہ کیا جاتا ہے تو وہ اسرائیل کی تائید کرے اور غزہ کی طرف فلسطین کی طرف جانے والے سارے راستوں کو مسدود کرے، اس لیے کہ 1.5 بلین ڈالرز تو بہت بڑی رقم ہے جو ملتی۔ برائب ہو رہے ہیں سارے حکمران، ساری فوجیں برائب ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں کہ جو فوج اپنے ہی شہریوں کو قتل کر رہی ہو ان سے بھلا کیا توقع، اس لیے جب تک یہ سلسلہ جاری ہے مغربی تہذیب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ برتر اور بالا تہذیب ہے۔ لیکن میں شاید ذرا آگے نکل گیا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو مارکہ حق و باطل برپا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لندن کانفرنس کی تو سرے سے کوئی حاجت ہی نہ تھی، ضرورت ہی نہ تھی۔ 8-9 سال تم کو افغانستان میں ملے تھے، طالبان کی توئے بھی نظر نہیں آنا چاہیے تھا، سب کو فنا کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، جتنے مخالفین تھے سب ریت کے ذرات کی طرح اڑ جاتے۔ لیکن 8-9 سال میں دنیا بھر کی فوجوں کو اور امریکیوں کو جب کوئی کامیابی اور فتح حاصل نہیں ہو سکی تو لندن کانفرنس منعقد کرنی پڑی کہ کوئی محفوظ راستہ نکلنے کا تلاش کیا، نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نعرہ کسی فلسفے اور نظریے کی بنیاد پر لگاتے ہیں، نعرے بے معنی نہیں ہوتے، اختصار کے ساتھ بآواز بلند اس بات کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوتی۔ جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ امریکیوں کا قبرستان افغانستان افغانستان، تو نعرہ بھی بہت اچھا ہے، ایمان پرور نعرہ ہے، اس سے قدموں میں جماؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے آنکھوں میں دور اندیشی پیدا ہوتی ہے، اس سے جسم و جان کے اندر صبر کی اور حوصلے کی رمق پیدا ہوتی ہے اور بجلیاں بھر جاتی ہیں انسانوں میں۔ لیکن اس نعرے کے پیچھے جدوجہد بھی ہے، اس نعرے کے پیچھے نظریات ہیں، اسلامی تحریکیں ہیں، جہادی تحریکیں ہیں، ان گنت شہداء کے قافلے ہیں، غازیوں کے قافلے ہیں، مجاہدوں کے قافلے ہیں، صف شکنوں کے قافلے۔ ایسے نہیں ہے یہ نعرہ، یہ نعرہ ایک سے زیادہ مرتبہ صحیح بھی ثابت ہو چکا ہے۔ بالکل خیر و شر کے اس وقت کے مارکے میں یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ افغانستان پھر اس ویٹو کو استعمال کرنے جا رہا ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ لیتے۔ ہم جب اپنوں سے یہ بات اپنائیت میں کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن بند کیا جائے، مذاکرات کی میز بچھائی جائے، یہ دشمن پر بہت گراں گزرتا ہے۔ وہ ڈو مور کی پالیسی پر چلانے کے لیے اثر نو لوگوں کو ابھارتا اور لے کر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ تہ درتے اور بڑا پیچیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خیر کی قوتیں کون کون سی کہاں کہاں پر کیا کر رہی ہیں، افغانستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی،
حد یہ ہے کہ صومالیہ اور یمن کے اندر بھی ہر جگہ پر یہ خیر کی قوتیں موجود ہیں اور سب نے دشمن کو اپنے اپنے دائرے کے اندر مصروف رکھا ہوا ہے، انگیج کیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں تو بڑی مہلت عمل ملی ہوئی ہے اس ملک کے اندر، سب کچھ کے باوجود ہمارے لیے کام کرنے کے بے شمار مواقع موجود، مسدود نہیں ہو گئی راہیں، چھین نہیں لی گئی ہم سے منزلیں اور ہمارے نشانات منزل، تدبیر بھی موجود ہے، افراد کے گروہ بھی موجود ہیں اور لوگ کام بھی کر رہے ہیں، میں کوئی نفی نہیں کرتا کسی، لیکن جو کام نہیں کر رہے یا کم کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وہ خلافت یا انقلاب تو برپا ہونا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا بھی اس میں کوئی حصہ ہو، 2 شیئرز ہمارے بھی ہو، کچھ 5-10 شیئر ہمارے بھی اس کے اندر لگ جائے، ایک اچھے کاروبار میں ہم بھی شیئر ہولڈرز بن جائیں اور اس کے نتیجے میں اپنی منزل کو اور اپنے ہدف کو یقینی اپنے لیے بنا لے۔ جو لوگ افغانستان کو جانتے ہیں، چاہے اس طرح جانتے ہوں کہ روزمرہ افغانستان سے جو خبریں آتی ہیں کم از کم انہی کو جانتے ہوں، ورنہ جو لوگ اس کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اس بات سے بخوبی، بعض لوگوں نے اس کو ایک اور طریقے سے بیان کیا، میں 1-2 جملے میں عرض کرتا ہوں کہ امریکیوں کی وہاں پر ناکامی کا اصل سبب اور پاکستان میں ان کی کامیابی کا اصل سبب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان والے تو کیونکہ برطانیہ کے غلام رہے ہیں، استعمار کو انہوں نے بہت قریب سے برتا ہے اور استعمار نے، سامراج نے ان کے معاشرے کے اندر وہ انفراسٹرکچر بنا دیا ہے جس کے یہ سب غلام ہیں، یہ سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ ہمارا دستور ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ افغانستان میں ایسا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ باہر سے کوئی قوم آئے اور فوج آئے اور اس پر قبضہ کر کے لوگوں پر قبضہ کر لے۔ قبائلی نظام ہے، اپنے اپنے طریقے ہیں، نت نئے عنوانات ہیں، بے شمار قسم کے لوگ ہیں، لہذا وہ کبھی اس کا غلام نہ ہونا ان کو بہت کھا رہا ہے، اور پاکستان کا کبھی غلام رہنا، پاکستان سے مراد یہاں کے بسنے والوں کا، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا، اس کے نتیجے میں ہمارے ادارے بڑے آسانی سے غلام ہو جاتے ہیں، غیر کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اس کے کہے پر چلنے لگتے ہیں، اس کی ترجیحات پر آمنا صدقنا کہنے لگتے ہیں۔ ہماری فوج ان کا ساتھ دیتی ہے، ہماری حکومتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں، ہمارا میڈیا ان کی طرف نکل جاتا ہے۔ میڈیا آزاد ہے، لیکن میڈیا ISPR کے پریس ریلیز کے معاملے میں آزاد نہیں ہے۔ ISPR جب یہ کہتا ہے کہ ہارون رشید بہت بڑا دہشت گرد تھا اور دہشت گردوں کا ساتھی تھا، تو میڈیا اس کو پوری طرح منوان نشر ضرور کرتا ہے، پھر کبھی کبھی ہم سے بھی رابطہ کر لیتا ہے کہ آپ کچھ کہیں تو ہم وہ بھی نشر کر دیں۔ یعنی ISPR کے پریس ریلیز کو بالکل وحی الہی کی طرح، آسمان سے اتری ہوئی کسی شے کی طرح اس کو تسلیم کرتا اور قبول کرتا ہے، اور ISPR پورے ملک کے اندر کنفیوژن پھیلانے، ڈس انفارمیشن پیدا کرنے، فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں اور اس کی خلیج بڑی کرنے، وسیع کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے یہ تو سارا ساتھ دے رہا ہے غیروں کا۔ آپ نے دیکھا ہمیشہ جب ڈرون طیاروں کے حملے کی خبر آتی ہے تو اس میں جہاں اتفاق سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ 5 بچے اور 5 خواتین اور 3 بزرگ مارے گئے، لیکن وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ 20 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ کس کو پتا دہشت گرد مار، کس نے دیکھا ہے دہشت گردوں کو مرتے ہوئے؟ ڈرون طیاروں کا حملہ وہاں ہوتا ہے، یہاں سارے لوگ وہی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے، اس لیے کہ یہ امریکی ترجیحات، اس لیے کہ یہ ISPR والے کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے افغانستان کو جو لوگ جانتے ہیں اور جن لوگوں کو جاننا چاہیے، ان کے لیے ناگزیر ہے کہ ان تمام حالات پر نظر رکھیں۔ یہ جو خیر و شر کا معرکہ ہے یہ اپنے آخری مراحل کے اندر داخل ہوا ہے، میرا اس میں کوئی حصہ ہونا چاہیے، کچھ شیئرز آپ کے بھی ہونے چاہیے، میری اور آپ کی آخر۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی، کامیاب ہونے والے تو کامیاب ہو ہی جائیں گے، لیکن یقین کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ معرکہ نتائج کو پہنچنے کے لیے بےتابی کے ساتھ انہی لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جو دعوت اللہ کے فروغ کے لیے اور دعوت کے غلبے کے لیے 4 دانگ عالم میں کوششیں اور مساعی کرتے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو آزمائشیں اور جو امتحان پوشیدہ اور پنہاں ہیں، سینہ سپر ہو کر ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر